السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما آمین۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر جو موضوع ہے وہ فجر کی جو سنت ہے دو رکعت، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ پچھلے درس میں جو سنت موقدہ ہیں، جو سنن رواتب ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کے اس درس کے اندر جو ہفتہ واری درس ہمارا الدروس الیومیہ من السنن والاحکام الشرعیہ، یہ کتاب ہے جس سے ہر ہفتے میں ایک درس پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فجر کی جو دو رکعت سنت ہے، جو فرض نماز سے عموماً پہلے پڑھی جاتی ہے، پہلے پڑھنے کا ذکر ہے، اس سنت کی اہمیت کیا ہے، اس سنت کی فضیلت کیا ہے، آئیے احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیها، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دو رکعت یعنی دو سنت موقدہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا اور دنیا وما فیہا، تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر فجر کی دو سنت ہے جو فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، جاہ کے پیچھے، سلطنت کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، اور یہ دنیا فانی، ہمیں معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غور کیجیے، فجر کی دو سنت، دو ہلکی رکعات آپ کو پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کی تمام چیز، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، مال و دولت، سلطنت، فلائٹس، جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑی بڑی قیمتی سے قیمتی چیزیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر فجر کی دو رکعت ہے، فجر کی دو سنت ہے۔ اس لیے فجر کی سنتوں کا اہتمام کیا کریں۔ تو پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فجر کی دو سنت دنیا اور دنیا وما فیہا، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اندر، نوافل کی نماز یعنی فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، سب کی سب نوافل ہیں، ان تمام نوافل عبادات کے اندر، نوافل نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کا جتنا اہتمام کرتے تھے، دیگر نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع بخاری کے اندر، جامع صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی جتنی اہمیت دیتے تھے یا جتنا اہتمام کرتے تھے، دیگر نوافل، دیگر سنتوں کا اتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان اذا سکت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة، کہ جب مؤذن اذان سے خاموش ہو جاتا ہے، یعنی جب مؤذن کی اذان ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں صبح کی شروعات ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی دو رکعت پڑھتے تھے، رکع رکعتین خفیفتین، ہلکی دو رکعت پڑھتے تھے، بہت لمبی تلاوت نہیں کرتے تھے، بہت لمبی نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کے رکوع اور سجدے بہت طویل نہیں ہوا کرتے تھے، ہلکی دو رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے قبل ان تقام الصلاۃ، نماز قائم ہونے سے پہلے، یعنی فرض نماز کی اقامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہلکی دو رکعت جو فجر کی سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ سنت فرض نماز سے پہلے ہی عموماً پڑھنی چاہیے، اور پڑھنا اسی وقت کا ذکر ہے کہ فرض نماز سے پہلے یہ سنت پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور سے کبھی کبھار یعنی اکثر و بیشتر اکثر مساجد میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں، بیدار ہونے میں، وضو کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں، جب پہنچتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ افراد ایسے نظر آتے ہیں جو فرض نماز شروع ہے، فرض نماز ہو رہی ہے،
وہ پیچھے کھڑے ہو کر سنت ادا کرتے ہیں، اس کو پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سنت پہلے پڑھنے کا ذکر ہے کیا اس کو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، کیا جماعت ہوتے ہوئے سنت کو ادا کرنا جائز ہے؟ یہ دو سوال ہیں، دونوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کیجیے۔ پہلی حدیث جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کی وہ سنت رہ گئی ہو، یعنی جب پہنچا نہیں پڑھ سکا، اس کو جماعت ہو رہی، جماعت میں شامل ہونا، اب ظاہر سی بات ہے فرض نماز ہو رہی تو سنت جائز نہیں ہے، تو وہ جماعت کے اندر شامل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سنت کو کب ادا کرے؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ کیا روایت ہے؟ قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد، فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل معمول نہیں تھا کہ لوگ فرض کے بعد سنتیں ادا کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا۔ اگر یہ معمول پہلے سے رہا ہوتا تو آپ تعجب سے نہیں پوچھتے، لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنا یہ معمول بنا لیتے ہیں کہ وہ فجر سے پہلے سنت نہیں پڑھتے، تاخیر سے اٹھتے ہیں، جان بوجھ کر سنت کو فرض کے بعد ادا کرتے ہیں۔ نہیں، معمول نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار آپ کی چھوٹ گئی، تاخیر ہو گیا ہے تو آپ اس کو فرض نماز کے بعد ادا کر لیجئے، لیکن معمول نہ بنائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ الصبح رکعتین، کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکعت ہے، فجر کی فرض نماز تو 2 ہی رکعت ہے۔ فقال الرجل، تو اس آدمی نے کیا کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما، کہ جو 2 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے، فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، آج میں نہیں پڑھ سکا، آج میں نے نہیں پڑھا، میں نہیں پڑھ سکا۔ فصلیتہما الآن، تو میں نے ان 2 رکعتوں کو ابھی میں نے پڑھا ہے، جو میں نے پڑھی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، میری وہ 2 سنت جو پہلے پڑھی جاتی ہے آج میں نہیں پڑھ سکا تھا، جس کی وجہ سے ابھی میں نے ادا کیا ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے عمل کو دیکھیں، کوئی عبادت کرتے ہوئے، کوئی عمل کرتے ہوئے، اور اس پر اعتراض نہ کریں، ان کو منع نہ کریں، اس پر خاموشی اختیار کریں، تو گویا کہ وہ عمل بھی دین کے اندر حجت بن جاتا ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھا اور اس کو باقی رکھا، جیسا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں فرض نماز کے بعد فجر کے اندر، آپ نے اس عمل کو باقی رکھا، خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، فرض کے بعد سنت نہیں ادا کر سکتے، اس طریقے کوئی جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے، خاموشی اختیار کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باقی رکھا، وہ عمل دین کے اندر حجت ہے، جس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی کبھار کسی کی سنت رہ جائے، جب مسجد میں آپ پہنچے، جماعت ہو رہی ہے، یا آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا اور اقامت شروع ہو گئی، تو آپ سنت چھوڑ دیجیے، آپ فرض کے اندر شامل ہو جائیے، آپ کے لیے اجازت ہے، یہاں حدیث سے اجازت موجود ہے کہ آپ اس نماز کو، سنت کو فرض کے فوراً بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں، آپ کو مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو پھر آپ اس کو اشراق کے وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز ہوتے ہوئے، جماعت ہوتے ہوئے آپ باہر، یعنی ان کے پیچھے کہیں مسجد کے کسی کونے میں سنت ادا کریں، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے، کوئی بھی نماز ہو، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عشاء کی کوئی بھی نماز، جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث کی آپ مخالفت کرتے ہیں، بہت ساری مساجد میں دیکھا جاتا ہے، ہم لوگ اکثر کیمپوں کے اندر جاتے رہتے ہیں دروس وغیرہ دینے کے لیے، تو لوگ ہی شکایت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سوچیے کہ فرض نماز جس کا مقام سنت سے کہیں بہت ہی زیادہ ہے، فرض نماز ہوتے ہوئے آپ سنت ادا کرتے ہیں، 1 رکعت ہو جاتی ہے پھر بھی آپ سنت ادا کرتے ہیں، 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے پھر بھی آپ سنت ادا کرتے ہیں۔ تو فرض نماز ہوتے ہوئے سنت کو ادا مت کیجیے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، یہاں پہ رخصت بھی موجود ہے، اجازت بھی موجود ہے، جیسا کہ قیس بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے
کہ آپ اس سنت کو اگر کبھی کبھار چھوڑ گئی تو فرض نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ رخصت موجود ہے۔ اور دوسری، اگر آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں جماعت ہوتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، فرض ہوتے ہوئے سنت ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے، اس لیے اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 4 حدیثیں میں نے آج کے اس درس کے اندر، جو درس کا عنوان ہے کہ فجر کی سنت کی اہمیت یا اس کی فضیلت، اور فجر کی سنت اگر رہ جائے تو اس کو کب ادا کیا جائے، اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے پیش کی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تمام چیزیں، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، تمام دعائیں، تمام ارکان، واجبات، سنن، تمام احادیث کے اندر موجود ہیں، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جماعت ہوتے ہوئے سنت ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا عمل خلاف سنت ہے، قولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تقریری دونوں حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو تبدیل کیجیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج کے درس میں یہ معلوم ہوا کہ فجر کی سنت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے افضل چیز فجر کی 2 سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے اندر جس قدر آپ فجر کی سنت کی اہمیت دیتے تھے یا اس کے ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے یا اس کا اہتمام کرتے تھے، وہ دیگر نوافل کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت ہلکی پڑھتے تھے، ہلکی 2 رکعت پڑھتے تھے، بہت زیادہ طویل نہیں کرتے تھے، بہت لمبی قرات یا لمبا سجدہ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی سنت رہ جائے تو اس کو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کہ فجر کی سنت کے اور کچھ مسائل، کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔